موجود ہے۔ تاریخ دمشق والی روایت کے راوی حضرت معاذ بن جبل ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں اذا ظہرت البدع ولعن آخر هذه الامت اولها، ایک وقت آئے گا کہ بدعت ظاہر ہوگی اور امت کا موجودہ طبقہ پچھلے بزرگوں پر، پچھلے لوگوں پر لعن طعن کرنا شروع کر دے گا۔ فمن کان عنده علم، اس وقت جس شخص کے پاس علم ہوگا اس کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ عقیدہ لوگوں کو بچائے اور علم پھیلائے، لوگوں سے رابطے کرے اور مل مل کر لوگوں کی اصلاح کرے، علم کو پھیلائے۔ فَإِنَّ كَاتِبَ الْعِلْمِ يَوْمَئِذٍ كَكَاتِبِ مَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے وقت میں علم چھپانے والا بندہ ایسے ہی ہے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے دین کا انکار کرنے والا۔ اب اس حدیث شریف میں اہل علم کی ذمہ داری بیان کی گئی ہے، ہر زمانے کے اہل علم، چاہے وہ پہلی صدی ہو یا دوسری ہو یا 14ویں ہے، کہ جب معاشرے میں بد اعتقادی، بد عملی عام ہونا شروع ہو جائے، اس وقت اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے میدان میں اتریں، سو نہ جائیں، سست نہ ہو جائیں، پیچھے نہ رہ جائیں۔ فرمایا کہ اگر وہ علم چھپائیں گے تو ایسا علم چھپانے والا بندہ عالم دین تو ہوگا لیکن حشر اس کا کافروں کے ساتھ ہوگا۔ تو امام علی مقام ان احادیث کی بنا پر، کیونکہ آپ عالم دین تھے، جب آپ کے پاس مسجد نبی تھی تو آپ مسجد نبی کو آباد رکھا آپ نے، مسجد نبی میں احادیث بیان ہوتی، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی، قرآن پاک کی تفسیر بیان کی جاتی، علوم دینیہ کا بیان ہوتا، احکام سکھائے سے جاتے، مسجد نبی میں لوگوں کا، مسلمانوں کا، دور دور سے آنے والوں کا رش ہوتا۔ امام حسین کے بعد جب مسجد نبی تھی تو مسجد آباد تھی، جب یزید کے کنٹرول میں آئی تو اس نے مسجد کو تالا لگا دیا، بند کر دیا، گھوڑے باندھ دیے، نماز پر پابندی لگا دی، اذان پر پابندی لگا دی۔ پتہ چلا کہ یزید وہ ہے جو مسجدیں بند کرتا ہے، مسجدیں خراب کرتا ہے، اور حسین وہ ہے جو مسجدیں آباد کرتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ لہذا امام علی مقام نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا اور صاحب علم ہونے کی بنا پر آپ نے لوگوں کی علمی اصلاح کی نیت فرمائی، اور آپ گھر سے نکلے، مدینہ سے چھوڑا، لیکن آپ کو مجبور کیا گیا، آپ پر ظلم و ستم کیا گیا، آپ کو روک لیا گیا اور آپ پر جنگ مسلط کی گئی۔ آپ نے استقامت سے، صبر سے دشمنوں کا مقابلہ کیا اور ایسی جنگ کی جس میں سب شہید ہو گئے، شہید ہونے والے جنگ جیت گئے اور سر کاٹنے والے ظالم جنگ ہار گئے۔ تو اس لیے یہی حدیث شریف ہر زمانے کے اہل علم کے لیے مشعل راہ ہے۔ میں ایک کتاب کی شرح میں نے لکھی ہے جس کا نام ہے ہدایت المسلمین۔ کھڑی شریف والے بزرگ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو عارف کھڑی بھی ہیں اور محدث کشمیر بھی ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی 1877 میں۔ کب لکھی جی؟ 1877 عیسوی میں، آج سے تقریباً 150 سال پہلے کی بات ہے، اور وہ اس لیے لکھی، اسی حدیث کو بنیاد بنایا، یہ حدیث شریف نقل کی، بھئی یہ میں کتاب اس لیے لکھ رہا ہوں۔ اس وقت بھی تو کسی نے کہا میاں صاحب کو کہ بھئی آپ تو شیخ ہیں، پیر ہیں، تو پیروں کا کام تو کتابیں لکھنا نہیں ہوتا، یہ تو مولوی لکھتے ہیں، جیسے تاجدار گورلا سیدنا و مولانا حضرت مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ بھئی آپ مناظرہ کرتے ہیں بڑے مرزے کے ساتھ، تو یہ مناظرے کرنا تو مولویوں کا کام ہے، تو آپ کا جواب کیا تھا؟ ہم سے یہ بغیرت فقیری نہیں ہوتی، ساڑھے کو لو بغیرت فقیری۔ میاں صاحب کو بھی جب کسی نے کہا کہ کتابیں تو مولوی لکھتے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ شودی فقیری ساڑھے کو لو نہیں ہوتی۔ عالم ہیں، وقت کی شیخ ہیں، ذمہ داری محسوس کر رہے ہیں،
آپ نے 2000 اشعار پر مشتمل ہدایت المسلمین صرف 1.5 ہفتے میں لکھی، جس میں 105 کتابوں کا حوالہ اور تقریباً 250-300 احادیث روایات کی شروعات کی ذکر کیا، اور اس میں آپ نے ہر فن کو ڈسکس کیا، علم غیب پر بات کی، حاضر و ناظر کو ثابت کیا، استمداد باللہ، اللہ کے ولیوں سے مدد مانگنا، استمداد، استعانت، استغاثہ، سماع موتا، حتیٰ کہ تقلید، امام اعظم انہی کی شان، اور سب کچھ بیان کیا۔ اس کتاب کے شروع میں لکھا کہ بھائی لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں، ہمیں پیروی کرتے ہیں، اس لیے ہماری ذمہ داری ہے۔ کسی نے خط لکھا تھا، نام بھی ان کا محمد بخش تھا، میاں محمد بخش ان کا بھی نام تھا، جنہوں نے خط لکھا کہ آپ اپنے وقت کے عالم ہیں اور غیر وہابیت سر اٹھا رہی ہے اور لوگوں کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں، آپ وقت کے عالم ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کتاب لکھیں۔ تو انہوں نے پھر فرمایا کہ بھئی وچ پٹوار، علاقہ بیول، پنڈ ایک نام پنڈوڑی، ایک عالم محمد بخش جس اے خواہش لوڑی۔ پھر کتاب لکھی، اور کتاب کے شروع میں یہ مقدمے میں یہ حدیث پاک نقل کر کے کہتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، بھی قصد میرا اس نظم کرن تھی نہ ہی شعر بکھاون۔ آپ دور بڑے ہیں اور میرا گلا بڑا خراب ہے، سبحان اللہ آپ کہتے رہے۔ بھائی قصد میرا اس نظم کرن تھی نہ ہی شعر بکھاون، نہ کچھ باس جدال کسے سنگ، نہ کچھ ویر کماون، بلکہ قصد ایو جیویں کہندا ابن اساکر راوی، ابن معاذوں لیندہ سن سارا شک جاوی۔ ابن اساکر کہندا ایک دن حضرت سی فرمایا، ایک زمانے جہاں اس جگتے بدعت جھنڈا لایا، تان کریسن اگلیاں تائیں اس سویندے بندے، تومت نال بزرگاں کرسن بول زمانوں مندے، اس ویلے وچ ہوسی جسنوں دینی علم ربانی، نشر اظہار کرے اس تائیں رد قوم زیانی، جو علم ربانی ظاہر مول نہ کرسی، کسے طرح دے زر تکلیفوں کر اندیشہ ڈرسی، تے جو کچھ نازل ہویا نبی تے جیسا اس لکایا، ایسا ہے تد علم چھپاون خود سرور فرمایا۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ امام علی مقام کا یہ پیغام ہے کہ جو صاحبان علم ہیں، ہر زمانے میں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف لوگوں سے واہوائی نہ سمیٹیں بلکہ عقیدے کی حفاظت کریں۔ الحمدللہ حضرت قبلہ مفتی عبد الحمید چشتی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ میں تو خود ان کا بڑا بیان بڑے شوق سے سنتا ہوں، اور عرصہ دراز سے آپ بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں۔ میرا یہی پیغام ہے کہ آپ جماعت سے منسلک رہیں، جماعت سے، اہل سنت و جماعت سے، فرقہ نہیں ہونا، نہ فرقوں میں جانا ہے نہ فرقوں میں جانا ہے۔ بھائی ایک وقت تھا جب فرقے آتے تھے، اب وقت آ گیا ہے کہ فرقے بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جیلم کے چھوٹے مرزا صاحب، جب ان سے پوچھا گیا فرقے کی تعریف کیا ہے تو کہنے لگے فرق کہتے ہیں ٹوٹ کر الگ ہونے والے کو، جدا ہونے والے کو فرقہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بتاتے ہو کہ جدا ہونے والے کو فرقہ کہتے ہیں، یہ کیوں نہیں بتاتے کہ کس سے جدا ہو تو فرقہ بن جاتا ہے؟ کس سے جدا ہو تو فرقہ بن جاتا ہے؟ وہ اہل سنت و جماعت ہیں، سب فرقوں کا ریکارڈ چیک کر لیں، وہ پہلے اہل سنت و جماعت تھے۔ جماعت سے جدا ہو جاؤ نہ کر وہ کیا ہوتے رہے؟ حضرت امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن میں 4243 نمبر پر روایت نقل کی، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے صاحب السیر یعنی رازدار صحابی ہیں، ان کا یہ وہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں قیامت تک آنے ہونے والی ہر فتنے کی خبر ارشاد فرمائی۔ واللہ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قائد فتنة الى ان تنقضی الدنیا یبلغ من معه 300 فصاعدا الا قد سماه لنا باسمه واسم ابیہ واسم قبیلتہ۔ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والے ہر فتنے کا
بتایا، فتنے کے قائد کا نام بتایا، اس کے باپ کا نام بتایا، اس کا قبیلہ قوم بتائی، یہاں تک یہ بھی بتایا کہ اس کو فالو کرنے والے 300 ہوں گے یا 300 سے کچھ اوپر ہوں گے۔ جڑا والو پہلی صدی کے مسلمانوں، جڑا والے ایسے مسلمان جو کس صدی کے مسلمان ہیں؟ پہلی صدی کے مسلمان ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ چھوٹے مرزا صاحب کا کلپ سنیں گے جس میں وہ بتائیں گے، سامنے بندے بیٹھے ہیں، ان سے کہیں گے کہ آپ اس وقت 300 ہیں یا 300 سے کچھ اوپر ہیں، اور حدیث میں کیا ہے؟ 300 ہوں گے یا 300 سے، یعنی یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے، کیونکہ آپ سواد اعظم ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہمارے پیغمبر اعظم ہیں، ہم سواد اعظم ہیں، ہمارے فاروق اعظم ہیں، ہمارے امام اعظم ہیں، ہمارے غوث اعظم ہیں، ہمارے مجدد اعظم ہیں، ہمارے محدث اعظم ہیں، ارے ہمارے تو مفتی بھی مفتی اعظم۔ تو فرمایا 300 ہوں گے یا 300 سے کچھ اوپر ہوں گے۔ حضور نے میں کر رہتا ہوں، آپ کی عوام کو گرمی لگی ہے، مفتی صاحب تو ان کو سیدھا کر لیں، اور میں تو ایڈا وڈا خطیب نہیں کہ میں ایڈا سیدھا کر سکتا، میں تو سیدھا سیدھی گلاں کرنے والا بندہ۔ یہ بھی جاگ رہے ہیں، بولو نعرہ تکبیر، سارے ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تو حضور نے ہر فتنے کا بتایا۔ میاں صاحب نے ترجمہ کیا، باب الفتن اندر مشکاتے کہے حذیفہ راوی، نال